بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیاں آ رہی ہیں، راتیں لمبی ہو گئی ہیں، راتیں ماشاءاللہ کافی لمبی ہو گئی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے تہجد کا، اس وقت میں قیام اللیل اور ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گرمیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، خاص طور پہ طلباء کے لیے، جو اساتذہ طلباء یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو آپ کے پاس بھی کوئی عذر نہیں ہے، اور اگر رات میں جلدی سونے کا اہتمام کر لیا جائے تو نیند بھی بہت پوری ہو سکتی ہے۔ اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو اپنے معمولات بھی بڑھائے جا سکتے ہیں، اپنے معمولات بھی تھوڑے بڑھانے چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ فجر سے پہلے پہلے معمولات سارے ادا ہو جائیں۔ جتنے معمولات ہیں، اگر وہ صبح شروع ہونے سے پہلے پہلے، کام شروع کرنے سے پہلے پہلے، یا پڑھائی تعلیم سے پہلے پہلے اپنے معمولات مکمل کر لیں۔ اب پورے دن میں کس قدر برکت ہوتی ہے، کتنی آسانی سے وقت گزرتا ہے، یہ تجربہ ہے۔ بوری کا لی امتی فی بکوریہا، میری امت کے لیے صبح سویرے میں برکت رکھی گئی۔ کمیاں شہر میں جانا ہوتا ہے تو 11 بجے تک بھی دکانیں بند ہوتی ہیں، 11 بجے کے بعد دکانیں کھلتی ہیں، کہ کتنی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ سے پورا نظام زندگی وہ خراب ہو گیا۔ اور اس کا نقصان کتنا، ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے لیے برکت صبح سویرے میں رکھی ہے۔ باہر کی قومیں صبح سویرے اٹھتی ہیں اور فجر کے بعد وہ اپنے کام پہ جاتی ہیں۔ یہاں رات بھر لوگ آوارہ پھرتے ہیں فجر سے پہلے، اور سوتے ہیں، اور پھر 11-12 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ پھر یہاں بجلی کا کتنا بڑا ایشو ہے پاکستان میں، وہ رات کے 12-1 بجے تک، 2 بجے تک اتنی بھرپور بجلی انرجی استعمال ہوتی ہے۔ اگر دن میں کام ہو تو کتنی بجلی کی بچت ہو سکتی ہے، کتنے وقت کی بچت ہو سکتی ہے، کتنے کام ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں اس کو بیان کیا ہے کہ ہم راتوں دنوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو جب راتیں لمبی ہوں تو ہمیں اپنے صبح کے جو معمولات ہیں، جیسے ہم نیند کے لیے زیادہ وقت ہمیں مل جاتا ہے، تو اپنے معمولات بھی اسی طریقے سے ہم بڑھا سکتے ہیں، چاہے وہ تہجد ہو، قیام اللیل ہو، ذکر اللہ ہو، تلاوت ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ بڑھاپا اور ریٹائرمنٹ کیسے گزارنی چاہیے۔ بڑھاپے میں بھی آدمی بہت مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، صحت کے مسائل بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، قوا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ جو قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے اور آج کی ریسرچ کے مطابق بھی ہے، وہ ہے کہ کسی بھی نیک کام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، مشن بنا لیں کہ مجھے یہ کام ہر وقت کرنا ہے، اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں۔ تو پھر آپ ایسی جاب پہ لگ جائیں گے جس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ جب آدمی کسی چیز کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، مشن بنا لیتا ہے، اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، بلکہ وہ زندگی کی مجبوری بن جاتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر اس کا سمت اس کی ٹھیک ہو تو وہ بہت مفید ہو سکتی ہے، اور سمت ٹھیک نہ ہو تو وہ غلط بھی بہت ہوتی ہے۔ کہ محبت، اگر اللہ سے محبت ہو، دین سے محبت ہو، اور اپنے کسی نیک عمل کو، جس میں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی خدمت کا کام ہو، اس کو اپنا محبوب بنا لیں۔ اور آج کل جو لوگ مینجمنٹ پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو اپنا بیبی بنا لیں، یہ ان کے یہاں ایک اصطلاح ہے کہ جیسے آدمی بچے سے پیار کرتا ہے، بچے کی حفاظت کرتا ہے، تو ایسی کسی بھی چیز کو اپنا محبوب بنا لیں کہ اس کی حفاظت کریں، اس سے محبت کریں۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت میں محبوب سے منہ نہیں موڑ سکتا، اس کا محبوب صحیح ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے بہت سخت محبت ہوتی ہے۔ تو میں بتایا تھا کہ ریٹائرمنٹ اور بڑھاپا گزارنے کے لیے اگر آپ کسی چیز کو اپنا محبوب بنا لیں، کسی عبادت کو، کسی نیک کام کو، کسی اچھے کام کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، دوسرا اس کو اپنی مجبوری بنا لیں۔ جیسے انسان مجبور ہو جاتا ہے تو مجبوری سے باز نہیں آ سکتا۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس کو اپنا مشن بنا لیں، اپنی زندگی کا ایسا حصہ جو کبھی جدا نہ ہو سکے، اور انسان رات دن اسی پر سوچتا رہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ بڑھاپا اور ریٹائرمنٹ کیسے گزری، بیماری ہو، ریٹائرمنٹ ہو، بڑھاپا ہو، آپ اپنے آپ کو جوان محسوس کریں گے۔ اور آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں اس کی قوت مدافعت بہت فعال ہو جاتی ہے۔ انسان کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، وہ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں اس پہ غالب اور حاوی ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی کا تعلق
ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی تمام اپنی صلاحیتوں کو، تمام اپنے اوقات کو ایک طرف متوجہ کر دیتا ہے، تو پھر وہ بیماری میں بھی اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے اور اس میں بھی کام کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.